اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ سورۃ مکی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے، قرآن شریف میں بہت زیادہ مقامات پر اللہ نے قیامت کا تذکرہ قیامت کے احوال کے حوالے سے کرایا ہے۔ واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، کھڑکھڑا ڈالنے والی کھڑکھڑا ڈالے گی، زلزلہ لانے والی زلزلہ لائے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ قرآن شریف میں زیادہ ملتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر قیامت کی اہمیت کو اور اس دن کی شدت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ آگے چلیے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے وقت اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا۔ جی، پھر یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ یہ کب آئے گی یا نہیں آئے گی، اس دن ان کی زبانوں پہ سچ جاری ہو جائے گا۔ آگے جی۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کر دینے والی اور کسی کو بلند کر دینے والی۔ جی، وہ دن، وہ قیامت، کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی۔ آپ صاف سمجھ رہے ہیں، بڑے آسان الفاظ ہیں، لیکن انتخاب دیکھیے۔ آگے چلیے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی۔ چلتے جائیے۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اور رجت تھر تھرانا مراد ہے، اور بست پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ آگے جی۔ فکانت هباء منبثا، تو وہ بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے۔ جی، ہواءً گرد و غبار، منبثا بکھرا ہوا۔ جی۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ جی، 3 قسم کے لوگ، انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اپنے انجام اور عاقبت کے لحاظ سے لوگ 3 قسم کے ہوں گے۔ جی۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں طرف والے نیک بخت کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے۔ جی، دائیں طرف والے یہ نیک بخت ہوں گے جن کو دائیں طرف والے قرار دیا جا رہا ہے۔ آگے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، جی، اور بائیں طرف والے بدبخت کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے۔ جی، یہ لیفٹ سائیڈڈ اور بائیں طرف والے لوگ ہیں۔ جی۔ والسابقون السابقون، اور آگے رہنے والے آگے ہی رہنے والے ہیں۔ ایک دائیں والے، ایک بائیں والے، ایک لیڈ کرنے والے، سبقت لے جانے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ السابقون علی الہجرت ہم السابقون فی الآخرت، ہجرت میں جو لوگ سبقت لے گئے، آخرت میں بھی وہی لوگ سبقت لے جانے والے لیڈر ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نا ہجرت میں کس کس نے سبقت کی، کیسے کیسے ہجرت کی، اپنے اپنے رنگ میں ہجرت کی۔ فاروق اعظم کی کیا شان ہے، جو کافروں کی ٹولیوں کے پاس جا جا کے کہہ رہے تھے حرم کعبہ میں جا جا کر، میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، بچے یتیم کروانے ہیں، میرے پیچھے آ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں تو عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو حضور کے ساتھ نہیں گئے تو یہ پتہ ہے کہ حضور کے بستر پہ کون سویا تھا، تو یہ بھی کوئی ساتھ جانے سے کام نہیں ہے۔ تو کتنی عظمتیں ہیں ان لوگوں کی، یہ ہیں وہ لوگ جو سبقتیں لے جانے والے لوگ ہیں۔ ابن عباس کا یہ قول ابن جریر میں ہے، اسی آیت کی تفسیر میں۔ آگے چلیے۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں فی جنات النعیم، راحت کے باغوں میں۔ ثلۃ من الاولین، بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، زر و جواہر کے مرصع تختوں پر ہوں گے۔ یہ تخت جو کہ سونے اور جواہر سے جڑے ہوئے ہوں گے اور سونے کی تاروں سے تیار کیے گئے ہوں گے، یہ مقرب لوگ جنات نعیم میں ہوں گے۔ اور یہ بہت ساری جماعت ہوگی جو اولین میں سے ہوگی، اور تھوڑی جماعت ہوگی جو آخرین میں سے ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اہل حق میں کمی آتی چلی جائے گی۔ یہ جو سبقت لے جانے والے مقرب ہیں، ان کے بارے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ذکر عنده ابو بکر، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے السباق یذکرون السباق، آگے نکلنا، لوگ آگے نکلنے کی بات کرتے ہیں، 2 بار بولا آگے نکلنا، لوگ آگے نکلنے کی بات کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما استبقناہ الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، اللہ کی عظمت کی قسم، ہم نے جب بھی کسی نیکی کے معاملے میں سبقت لینے کی کوشش کی، ابو بکر ہر بار ہم سے سبقت لے گیا، آگے نکل گیا۔ فرمانے مرتضیٰ کریم ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور صدیق اکبر کی شان میں کہہ رہے ہیں، اور جب بھی ہم نے آگے نکلنے کی کوشش کی تو ابو بکر ہم سے آگے نکل گیا، 1 بار نہیں 2 بار نہیں، جب بھی، وین سو ایور۔ المعجم الاوسط طبرانی، مجمع الزوائد 14332 14332۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ جی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے بہشتی لڑکے، بأکواب واباریق وکأس من معین، گلاس اور آفتابے اور چشمے سے بہتی ہوئی شراب کے لبریز جام لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ان کی عقل میں فطور آئے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے پسندیدہ لذیذ پھل، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ گنی جا رہی ہیں، اور جو گنی جا رہی ہیں وہی مفہوم ہے، یہ بغیر تشریح و تفسیر کے بالکل آسانی سے سمجھ آنے والی چیزیں۔ جی، وحور عین، اور گوری کشادہ چشم بیویاں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں کوئی بےہودگی نہ سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی بات۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے نیک بخت کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بے کانٹوں کی بیریوں میں، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں میں، وظل ممدود، اور پھیلی ہوئی لمبی چھاؤں میں، وماء مسکوب، اور ہمیشہ چھلکتے ہوئے پانی میں، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے لذیذ پھلوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعہ، اور اونچے فرشوں کی آسائش میں۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص پیدائش پر بنایا، فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے انہیں باکرہ بنایا۔ باکرہ، باکرہ کانواری کو کہتے ہیں۔ فجعلناہن ابکارا، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون ضعیف العمر حاضر ہوئیں تو قالت، کہنے لگیں، یا رسول اللہ ادعو اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے، این یدخلنی الجنہ، کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ فقالا یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، ان الجنت لا تدخلها عجوز، جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ روتی ہوئی واپس چل پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو بتاؤ انہا لا تدخلها وہی عجوز، ان اللہ تعالیٰ یقول انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں بھیجیں گے، ہم ان کو جنت میں جانے سے پہلے جوان بنا دیں گے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 230، یہ ترمذی نہیں ہے، یہ شمائل ترمذی ہے، حدیث نمبر 230، اس کی سند صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک ارسال کے باوجود سند صحیح ہو تو ہم اسے صحیح ہی سمجھتے ہیں۔ چلیے جی، عربا اترابا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی آپس میں ہم عمر بیویاں، لاصحاب الیمین، دائیں طرف والوں نیک بخت لوگوں کے لیے، سلۃ من الاولین، ان کا بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا،
وثلة من الآخرين. اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے بھی. جی یہ اصحاب الیمین پہلے بات تھی سبقت لینے والوں کی. 3 گروہ گنائے گئے نا، پھر ایک ایک کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے. سب سے پہلے سبقت لینے والوں کی تفصیل ہے، دوسرے نمبر پر دائیں طرف والوں کی تفصیل ہے. اور دائیں طرف والے 2 قسم کے ہیں، پہلے زمانوں کے اور بعد والے زمانوں کے. اکثریت اگلے زمانوں کی ہے اور اقلیت بعد والے زمانوں میں بھی دائیں طرف والے موجود ہوں گے، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ان کی تعداد گھٹتی جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. ترمذی 2546 2546. آگے چلیے. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. اور بائیں طرف والے بدبخت کیسے برے ہیں بائیں طرف والے. اب تیسرے گروپ کی بات شروع ہوگی. في سموم وحميم. دوزخ کی جلانے والی آگ اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے. وظل من يحموم. اور سخت سیاہ دھوئیں کے سائے میں. لا بارد ولا كريم. جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ سود مند. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. بے شک وہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. اور وہ بڑے گناہ شرک پر اصرار کرتے تھے. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. اور کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ أوآباؤنا الأولون. اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل إن الأولين والآخرين. آپ فرما دیجئے بے شک سب پہلے اور پچھلے لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت پر. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. پھر بے شک گمراہو جھٹلانے والو لآكلون من شجر من زقوم. تم ضرور زقوم تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے. فمالئون منها البطون. پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے. فشاربون عليه من الحميم. پھر اس پر سخت کھولتا پانی پیو گے. فشاربون شرب الهيم. تو تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پیو گے. هذا نزلهم يوم الدين. یہ ان کی مہمانی ہے قیامت کے دن. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأيتم ما تمنون. ذرا بتاؤ تو جو نطفہ تم گراتے ہو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرمایا اور ہم عاجز نہیں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. اس بات سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا دیں جسے تم جانتے ہی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور بے شک پہلی پیدائش کو تم خوب جانتے ہو تو کیوں نہیں سمجھتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. ذرا بتاؤ تو جو کچھ تم کاشت کرتے ہو أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ دیکھیں اب یہ سمجھانے کے طریقے ہیں کہ تم نے اپنے پر اور اپنے سے پہلوں پر غور کیا، اپنے منی کے قطرے پہ غور کیا، تم نے یہ جو کھیتی باڑی کرتے اور دانہ ڈالتے اور وہ اگتا ہے اس پہ غور کیا. یہ اللہ تعالیٰ تفکر کی دعوت دے رہا ہے اور غور خوض کرا رہا ہے اور یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے. آگے چلیے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ. إنا لمغرمون. کہ ہم پر تاوان پڑ گیا. بل نحن محرومون. بلکہ ہم بالکل ہی بے نصیب رہ گئے. أفرأيتم الماء الذي تشربون. تو ذرا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے اب والے؟ یہ نئی چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی جائے. اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو. چلیے. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟
أفرأيتم النار التي تورون ذرا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو. اب یہ نئی بات آ گئی، آگ کی طرف غور کرو. جی. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز. فسبح باسم ربك العظيم تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کیجیے. فلا أقسم بمواقع النجوم تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے واقع ہوتے ہیں. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إنه لقرآن كريم بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، في كتاب مكنون محفوظ کتاب میں. لا يمسه إلا المطهرون اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. تنزيل من رب العالمين نازل کیا ہوا ہے سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تو کیا اس کلام کے ساتھ تم لاپرواہی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور قرآن میں تم اپنا یہ حصہ رکھتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. فلولا إذا بلغت الحلقوم تو کیوں نہیں موت کو ٹال دیتے جب روح حلق تک آ پہنچتی ہے. وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس شخص کی طرف تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے. فلولا إن كنتم غير مدينين تو کیوں نہ ہوا اگر تم اللہ کی ملک نہیں. ترجعونها إن كنتم صادقين تو اس روح کو لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو. فأما إن كان من المقربين تو اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے راحت ہے اور پاکیزہ رزق اور آرام کی جنت. وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر وہ دائیں طرف والوں نیک بخت لوگوں میں سے ہو فسلام لك من أصحاب اليمين تو اصحاب یمین کہیں گے اے رسول عربی آپ پر سلام ہے دائیں طرف والوں سے. وأما إن كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو فنزل من حميم تو اس کی مہمانی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ہے وتصلية جحيم اور جہنم میں پہنچا دینا ہے. إن هذا لهو حق اليقين بے شک یہی ضرور حق الیقین ہے. فسبح باسم ربك العظيم تو آپ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح فرماتے رہیں. آپ نے اس پوری صورت میں غور کیا. پوری صورت میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، مختلف باتوں کو پھیر پھیر کر انسان کے سامنے رکھا گیا. ابھی آخر میں آپ دیکھ رہے تھے کہیں منی کا ذکر ہے، کہیں کھیتی باڑی کا ذکر ہے، کہیں پانی کا ذکر ہے، کہیں آگ کا ذکر ہے. ان ایک ایک چیز پہ غور کرایا جا رہا ہے. اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے پوری صورت کی ہر آیت کے آخر میں یا نون ہے یا میم ہے، اور نون اور میم ادائیگی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے پڑوس میں واقع ہوئی ہیں. حتیٰ کہ شاعر حضرات بھی بعض اوقات نون کی جگہ میم لے آنے میں کبات نہیں سمجھتے. اور صورت کا جو آغاز کیا گیا تھا 3 قسم کے لوگوں سے کیا گیا تھا، دائیں والے، بائیں والے، آگے والے. یہ تھی ترتیب. بعد میں ان کی ڈیٹیل بتائی، آگے والے پہلے، دائیں والے بعد اور بائیں والے اس کے بعد رکھے گئے. تو ہیڈنگ کی ترتیب اور تھی، ڈیٹیل کی ترتیب اور تھی. ان میں سے ایک ایک بات قرآن کی فصاحت اور قرآن کی علمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.